مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، بڑا پیارا، بڑا تفصیلی قصہ ہے، اس لیے اس کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ 10 سال کی مدت پوری کر لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے ہوئے۔ 8 سال طے تھا اور 10 سال اختیار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لے کر شادی ہو گئی، لے کر شعیب علیہ السلام کے وطن مدین سے رخصت ہوئے۔ سسر جی شعیب علیہ السلام کون ہیں؟ اور مدین علاقہ ہے ان کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام داماد ہیں۔ راستے میں سخت سردی، اندھیری رات، راستہ نامعلوم، بے کسی بے بسی کے عالم میں اچانک کوہ طور پہاڑ پر آگ دیکھنے، پھر وہاں جانے اور حیرت انگیز مناظر کے بعد معجزہ عصا و ید بیضا، 2 معجزے۔ عصا لکڑی ڈالیں گے تو صاف بن جائے گی وہ، اور اسی طرح ید بیضا کا مطلب سفید ہاتھ۔ نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کی، یہ جو ٹاٹ کے کھدر کے کپڑے پہنتے ہیں اللہ والے صوفی لوگ، ان کی بات مت پوچھو۔ نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، چمکتا ہاتھ، یعنی ان کے پاس بڑے معجزے کرامت۔ اس کے ساتھ منصب نبوت اور رسالت عطا ہونے کے بعد، جس کا پورا قصہ قرآن میں گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ میں فرعونی دربار کا ایک مفرور ملزم قرار دیا گیا ہوں۔ مفرور، فرار، بھاگنے والا، قتل کر کے، میں وہاں کا تو ملزم ہوں۔ مجھ سے قبطی کا قصاص لینے کا حکم وہاں سے ہو چکا ہے۔ یہ لفظ ملزم بھی غلط ہے کیا؟ ہاں، بہت پڑھے لکھے لوگ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، معزز ہے وہ، عزت دیا ہوا، جو عزت دے رہا ہے وہ معزز ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ملزم ایک ہوتا ہے مجرم جس پر جرم ثابت ہو گیا کہ اس نے قتل کیا، اور ایک ہوتا ہے ملزم، کیا ہے وہ؟ اس کو الزام دیا گیا ہے تو مفعول کا صیغہ ہے وہ، ملزم۔ لیکن عام پڑھے لکھے عدالتوں میں ملزم کیا بولتے ہیں؟ تو ایسے بہت پڑھے لکھے لوگ بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ میں ایک مفرور ملزم قرار دیا گیا ہوں، مجھ سے قبطی کا قصاص لینے کا حکم وہاں سے ہو چکا ہے۔ قبطی، قاف با طا اور یا کا مطلب ہے قبطی، یہ کس کی قوم کا؟ فرعون کی قوم کا، اور یہ اسرائیلی قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو اس وقت کی بہت معتوب قوم تھی، وہ کون تھی جن پر سب تکلیفیں آ رہی تھی؟ اسرائیلی، نبیوں کی اولاد۔ اب اس کے پاس دعوت رسالت لے کر جانے کا حکم ہوا ہے، جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس۔ نیز اپنی زبان میں لکنت کا عذر بھی سامنے آیا کہ میں تو، میری زبان میں لکنت ہے، میں بول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض پیش کی۔ اب انہوں نے معلوم ہوا داعی کو فصیح اللسان ہونا چاہیے۔ داعی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں، بعض لوگ ٹھوکا کرتے تھے، ارے بیٹھ جانے کا کرسی پہ، اللہ بلواتا ہے۔ کرسی پہ بیٹھ جانے کا؟ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جو لسان دعوت و تبلیغ تھے، ان سے میں نے خود سنا، فرمایا روزانہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر مشکات شریف کے ایک صفحے کا مطالعہ کرتا ہوں۔ 2 3 2.5 گھنٹہ بیان کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ کیا بیان القرآن کا ایک رکوع ترجمہ تفسیر دیکھتا ہوں، مولانا شفیع تھانوی۔ اتنی تیاری تو کرتا ہوں، پھر اس دن وہ مضمون آئے یا نہ آئے، لیکن کبھی نہ کبھی یہ پڑھا ہوا ضرور کام آتا ہے۔ تو داعی کو تو بہت تیاری سے بیٹھنا پڑتا ہے اور بولنا پڑتا ہے۔ غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے مائک سامنے لے کر کرسی پہ بیٹھ جاؤ، اللہ بلواتا ہے، پھر ٹھوکم ٹھاک کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
اور نام اللہ کا لیتا ہے. کس کا لیتا ہے؟ تو داعی تو بڑا فصیح اللسان ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہے، پھر بھی سوچا کہ ذرا زبان میں لکنت ہے تو میں دعا مانگ لوں نا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گاٹھ کھول دے. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش کے مطابق ان کے بھائی ہارون کو جوڑی دار بنا دیا، شریک رسالت بھی بنا دیا، ان کو بھی رسول بنا دیا. یہ حکم دیا دونوں کو کہ اب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا شہر مصر سے باہر استقبال کریں. ہارون وہاں تھے تو ہارون باہر آ کر بڑے بھائی ہونے کے باوجود کیا کریں؟ استقبال کریں. اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے. ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کیا ہوا؟ شعیب کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. کون تھے؟ ہاں، تو ان کے وہاں سے چلے تھے. ملاقات ہوئی. اب دونوں بھائی اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے اس کے دربار میں پہنچے. کیا منظر ہوگا؟ کمزور ترین لوگ، کمزور قوم کے لوگ، غلام قوم کے لوگ، اور وہ پروردہ حضرت موسیٰ وہاں کے پلے ہوئے. سمجھ میں آیا؟ اب بات آیا کیا بولتے تھے، کیا معلوم فرعون کو. اس کے دربار میں پہنچے. کچھ وقت تک تو وہ ان کو دربار میں حاضری کا موقع ہی نہیں دیا گیا. نہیں، تم اندر نہیں جا سکتے. یہ دونوں دروازے پر ٹھہرے رہے. پھر بہت سے پردوں میں گزر کر چلو اب اندر. یہ پردہ، پھر وہ پردہ، پھر وہ پردہ. یہ کیوں کرتے معلوم؟ یہ پردوں کے اندر اپنی کمزوری چھپاتے ہیں اور اپنا بڑاپن بتاتے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اجازت ملی، اب پردوں کے اندر وہ گئے. دونوں نے فرعون سے کہا انا رسولا ربک، انا رسولانی ربک تھا. نون کیوں گرا؟ تسنیہ کا نون کیوں گرا؟ اضافت کی وجہ سے. ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کے. سمجھ میں آیا؟ قاصد پیغامبر ہے. فرعون نے پوچھا فمر ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ کون سے رب کی بات کرتے ہو؟ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا تھا نا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فمر ربکما، بتلاؤ تمہارا رب کون ہے. موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے وہ بات کہی جس کا قرآن نے خود ذکر کر دیا. کیا کہہ رہے؟ دیکھو، رب کا تعارف کہیں کرانا ہو تو آیت یاد رکھنا. ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو کیا کیا؟ عطا کیا. خلقہ، اس کی پیدائش. ہر چیز کو جیسے پیدا کرنا چاہیے ویسے اس اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. ثم ہدی، پھر اسے سوجھ بوجھ عطا فرمائی. ارے سمجھے؟ ہاں، انسان کو اگر سوجھ بوجھ عطا کی ہے تو کس کو سوجھ بوجھ عطا کی؟ اللہ نے. پتھروں کو بھی، درختوں کو، پرندوں کو، ہاتھیوں کو، شیروں کو، سانپوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، آسمان کو، زمین کو، پانی کو، ہواؤں کو، پہاڑوں کو، ہر چیز کو اس کی جو سوجھ بوجھ ہے وہ دے دی. اسی لیے تو نظام سسٹم برابر چل رہا ہے. سورج برابر نکلتا ہے، چاند برابر اپنا کام کرتا ہے، آسمان برابر تھما ہوا ہے، زمین اپنے خزانوں کے ساتھ پانی دے رہی ہے، گھر بنانے دے رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ سنبھالے ہوئے ہیں سب. سمندر اپنا کام کر رہا ہے. تو انہوں نے کیا تعارف کرایا؟ رب کون ہے؟ ہمارا رب وہ ہے اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے دی ہر چیز کو اس کی پیدائش، برابر اس کو بنایا، پھر اسے سوجھ بوجھ بھی عطا فرمائی. پھر اس نے پوچھا کیا چاہتے ہو، اور ساتھ میں تانا بھی مار دیا. کائے کا تانا؟ قبطی کو قتل کرنے کا. وہ تانا بھی دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا اور اپنے گھر میں ان کی پرورش پانے کا احسان بھی جتلایا. کیا تجھ کو ہم نے پالا تھا بھول گیا موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا وہ جواب دیا جو قرآن میں مذکور ہے. مقتول کے معاملے میں یہ فرمایا، اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کیا کہ اس وقت میں نادان تھا. یہ نہیں کہ میں نے قتل نہیں کیا، ہوا ہے، لیکن اس وقت ہوا ہے جب مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی. مجھے میری خود طاقت کا اندازہ نہیں تھا. ایک تھپڑ میں اللہ پور چلا جائے گا، مجھے نہیں معلوم تھا. میں نادان تھا، نا واقف تھا، عذر کیا اور رہ گیا. تیرے گھر میں میں پلا تو یہ جناب آپ ہی کے کرموں کا پھل ہے. آپ نے ہماری پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا تھا، تو قضائے قدر سے اللہ نے مجھے پلنے کے لیے اسی غلام قوم میں سے تیرے دربار میں پہنچایا.
نہ تو قتل کا بازار گرم کرتا، بچوں کو قتل کرتا، نہ میری ماں اس میں پیٹی میں رکھتی، نہ تیرے دربار میں پہنچاتا اللہ. سمجھ میں آیا؟ تو اس میں بھی مجرم آپ ہیں. طرح طرح کے ظلم کیے تم نے ہماری قوم پر، جو منظور تھا اللہ کو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خطاب کر کے پوچھا کیا تم اس پر راضی ہو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ؟ فرعون تم اللہ پر ایمان لاؤ گے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرو گے؟ فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس رسول رب ہونے کی کوئی علامت ہے تو دکھلاؤ، تم رسولوں میں مانتا ہی نہیں، اگر ہے تو بتاؤ نا. تو پھر انہوں نے وہ دو کام کیے. کیا؟ ایک تو اپنی عصا زمین پر پھینک دی، وہ کیا بن گئی؟ اژدہا. تو گھبرا گیا وہ اترا اپنے تخت سے اور جا کے تخت کے پیچھے چھپ گیا. فرعون انا ربکم الاعلی. ہاں، اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے تو پتہ چلتا ہے اوہ میرے سے بھی اونچا پہاڑ ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ منہ کھولے ہوئے جو اژدہا اس کی طرف بڑھا تو فرعون کی طرف. فرعون خوفزدہ ہو کر تخت کے پیچھے چھپ گیا. موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگی اس نے، اس کو کنٹرول کرو، میں سب سنوں گا، کہ اس کو روک لیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا. پھر اپنے گریباں دوسری نشانی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یہ گریبان کے اندر سے بغل میں ہاتھ دیا. جب نکالا تو وہ چمکتا ہوا ایک مرکوری لائٹ کی طرح لگ رہا تھا، ہاتھ چمک رہا ہے. فرعون نے ہیبت زدہ ہو کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، یہ دیکھ رہے ہو کیا لے کے آئے ہیں موسیٰ؟ ارے کچھ بتاؤ اس کا کیا حل ہے؟ دونوں جادوگر ہیں، سب نے کہا اپنے جادو کے ذریعے تمہارے ملک کو تم سے لینا چاہتے ہیں اور تم کو نکال دینا چاہتے ہیں، تمہارے دین مذہب سے بھی تم کو سب کو ورغلانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں. آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں، کوئی فکر نہ کرے، کیونکہ آپ کے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، آپ ان کو بلا لیجئے، اپنے جادو سے ان کو زہر کر دیں گے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ پیسہ ہے تو سب ہے، ہم بلائیں گے. فرعون نے اپنی مملکت کے سب شہروں میں حکم دے دیا جتنے آدمی جادوگری میں ماہر ہوں وہ سب دربار میں حاضر کر دیے جائیں. ملک بھر کے جادوگر آ گئے. فرعون سے پوچھا انہوں نے، جادوگروں نے، آپ ہمارا مقابلہ کس سے کرانا چاہتے ہیں؟ وہ کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے بتایا وہ اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے. جادوگروں نے بڑی بے فکری سے کہا یہ تو کوئی چیز نہیں، لاٹھی اور رسیوں کو سانپ بنا دینے کے جادو کا تو کمال ہمیں حاصل ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ طے کر دیجئے ہمسا کا ہے، مگر یہ طے کر دیجئے کہ اگر ہم اس پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا. سمجھ میں آیا؟ آج بھی یہی چل رہا ہے، پن ہمسا کا ہے. تو ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تم غالب آ گئے تو تم میرے خاندان کا جز بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ ہاں، اور مقربین خاص میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے. آج کل بھی یہ رشوتیں چالو ہیں دنیا والوں کے یہاں جتنی ہیں نا، اس سے زیادہ دین والوں کے یہاں رشوتیں ہیں. بول سکتے ہیں زباں بند مگر رکھتے ہیں. اپنا موضوع نہیں تو چھوڑ دو. اب جادوگروں نے مقابلے کا وقت اور جگہ موسیٰ علیہ السلام سے طے کر کے اپنے عید کے دن چاشت کا وقت مقرر کر دیا. کب ہوگا مقابلہ؟ یہ عید کے دن چاشت کا وقت، اس وقت مقابلہ ہوگا. تو دنیاوی بدلہ کون مانگتا ہے؟ دنیاوی بدلہ مانگنا یہ کس کا شیوا ہے؟ جادوگروں کا. اور بے لوث ہو کر دین کا کام کرنا کس کا شیوا ہے؟ ارے بولو نا، تمہارے باپ دادا کا، نبیوں کا، تم وارث انبیاء ہو. اس لیے کبھی بھی کہیں کچھ کام کرنا ہو تو ضابطے کے تحت ہو گیا، 10,000 دیں گے، یہ دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن دل یہ بنا لو کہ یہ امامت، یہ خطابت، سمجھ میں آیا، اور یہ مدرسہ اور یہ دین کا کام ہم کو اللہ کے لیے کرنا ہے. کوئی دے تب بھی اور نہ دے تب بھی. کیوں؟ ہم ملازم ہیں مخلوق کے نہیں، خالق کے. شروع کی تبلیغ میں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے. میری تشکیل کی پہلے 3 دن میری عمر 17 سال تھی، مجھے لے کر چلے. اور مولانا یونس صاحب کے بھی امیر تھے وہ بعض جماعتوں میں. ان کا نام تھا فضل کریم بھائی، ایمان کا پکا آدمی فضل کریم. تو ان کو بولتے تھے لوگ
ارے یہ تم لوگ جو جماعت پہ پھرتے نا تو تم کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ سعودیہ سے آتا ہے مال، ایسا بولتے تھے. پہلے الزام تھا، بعد میں سچ ہونے لگ گیا، اللہ بچائے بس. تو بولے وہ تم کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ تو فضل کریم بڑے ہوشیار آدمی تھے، بولے بھائی یہاں تنخواہ نہیں ملتی ہے، یہاں منخواہ ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ تنخواہ کا مطلب صبح سے شام تک کے مزدور نے آپ کا کام کیا، اب اس کا تن جو کام کر رہا تھا خاص تنخواہیدن سے وہ کچھ چاہ رہا ہے. جسم نے کام کیا ہے تو تنخواہ، پیسہ دو، 500 دو، 1000 دو، جو دینے کا ہے دو. لیکن جو اللہ کے نیک بندے انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے دین کا ہر کام دنیا سے بے لوث ہو کر اللہ کے لیے من سے کرتے ہیں. تو پھر ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اللہ کیا دے گا ان کو؟ جو نفس میں آئے گا، من میں آئے گا وہ دے گا، اور جو آنکھوں کو بھائے گا وہ دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو کس کے لیے کرنا؟ ہمیشہ اللہ کے لیے کرنا. ہاں، اور دنیا کے لیے کرنا. 10,000 روپیہ یہ مسجد میں پگار ہے، 12,000 دیں گے. اچھا کل سے اگلے 1 تاریخ جنوری سے اتار. تو معلوم ہوا یہ مخلص نہیں ہے، یہ بکاؤ ہے. کون ہے یہ؟ یہاں نفع زیادہ ہے تو یہاں رکنا چاہیے، یہاں کے مکتب، یہاں کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. بس سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ بکاؤ ہے. اب جادوگروں نے مقابلے کا وقت جو طے کیا، ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھ سے بیان کیا ان کا یوم الزینہ، عید کا دن جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اس کے جادوگروں پر فتح عطا فرمائی، وہ عاشورے کا دن تھا. ارے 10 محرم آتا ہے نا، وہ عاشورے کا دن تھا. سب لوگ ایک بڑے میدان میں جمع ہو گئے. فرعون کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، کہ اگر جادوگر جیت گئے تو ہم ان لوگوں کے تابع بن جائیں گے. میدان مقابلہ مکمل سج گیا تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ ڈالیے جو ڈالنا ہے آپ کو، یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم ہی پہل کرو، اپنا جادو دکھلاؤ. ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں کچھ رسیاں زمین پر یہ کہتے ہوئے ڈال دی بعزت فرعون انا نحن لنحن الغالبون. ہم کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ کیا کہتے تھے؟ بعزت فرعون، فرعون کی عزت سے شروع کرتے ہیں ہم، انا لنحن الغالبون، ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے. سمجھ میں آیا؟ اب انہوں نے جو ڈال دی تو سانپ چلتے ہوئے دکھنے لگے. یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایک طبعی خوف طاری ہوا. نبی اور رسول بشر ہی ہوتے تھے، آدم ہی کی اولاد ہوتے تھے، تو جتنا ڈر ان کو لگتا ہے اتنا ان کو بھی لگتا تھا. لیکن اس کے بعد اللہ کی رہبری ہوتی تھی. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، یہ خوف طبعی بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا اب تم اپنی عصا ڈالو. عصا مؤنث ہے، اپنی عصا ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالی تو ایک اژدہا بن گئی. سمجھ میں آیا؟ جس کا منہ کھلا ہوا تھا اس اژدہا نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا جو جادوگروں نے لاٹھیوں اور رسیوں کے ذریعے بنائے تھے. اب فرعونی جو تھے، جادوگر فرعونی، وہ جادو کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے. کیا سمجھے ہو؟ ہمارا تو جادو ہے، لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے یہ جادو نہیں، بلکہ یہ خاص کرشمے والا کام کر رہا ہے. ہم اللہ پر اور رسول کو، اس کے رسول موسیٰ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے. انہوں نے اعلان کر دیا آمنا، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، موسیٰ کے رب پر اور موسیٰ پر، اور ہم اپنے پچھلے خیالات عقائد سے توبہ کرتے ہیں. سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اس کے ساتھیوں کی کمر توڑ دی، جو انہوں نے جال پھیلایا تھا سب باطل ہو گیا. فغلبوا ہنالک، یہاں مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل ہو گئے، وہ ذلیل ہو کر لوٹے. جس وقت یہ مقابلہ ہو رہا تھا، فرعون کی بیوی آسیہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، مہارانی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے دعا مانگ رہی تھی. کس کے لیے مانگ رہی تھی؟ ہاں، کیونکہ شروع سے آنکھ کی ٹھنڈک بتایا تھا اس نے، اور فرعون سے وہ پریشان تھی، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی دعا مانگ رہی تھی. اور آل فرعون کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فرعون کی وجہ سے پریشان ہے، فرعون کی مدد کے لیے دعا مانگ رہی. اندر سے کس کے لیے دعا مانگ رہی تھی؟ اس لیے باطل لوگوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں
باطل لوگوں میں کافر ہے، مشرک ہے، سب کو برا مت سمجھو. ہم کسی کو کافر مشرک نہیں کہہ سکتے. جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں سند ہے کہ ابو جہل کفر پر مرا، آزر فلانے پر مرا، ابو طالب فلانے پر مرے، فلانے مذہب پر، ان کو تو بول سکتے ہیں جن کی سندیں قرآن و حدیث میں ہیں. باقی آج کے بڑے سے بڑا جو اسلام دشمن مسلمان دشمن ہے ہمارے ملک میں یا باہر، ہم کسی کے بارے میں اسے جہنمی نہیں کہہ سکتے. کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے اندر سے اس کو ایمان دیا ہو اور کون سی مجبوری میں پتہ نہیں وہ یہ کر رہا ہو مخالفت. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو ظاہر حال کو دیکھ کر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے. لوگ سمجھ رہے ہیں وہ فرعون کے لیے دعا کر رہی، فرعون کی بیوی تو اس کے لیے کرے گی نا، لیکن کس کے لیے کر رہی تھی وہ؟ حالانکہ ان کا غم و فکر سارا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا. ان کے غالب آنے کی دعا کر رہی تھی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی معجزہ دکھاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت معجزے دکھائے فرعون کو اللہ کی طرف سے، ہر مرتبہ توبہ کرتا تھا، موسیٰ یہ مصیبت ٹال دے میں کلمہ پڑھ لوں گا. کون؟ فرعون. جیسے کیا کیا دکھایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، فرعون کو نشانیاں، طوفان آیا، بھیانک طوفان آیا. پھر اس سے اللہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے اسے بچائے. ٹڈی دل یہ آتے نا ناک توڑے وہ جگہ جگہ ہو گئے. ایک مچھر اپنے ناک پہ آ جاوے یا کان کے پاس بھنگ قوالی سنانے لگے تو نیند آتی ہے. تو ٹڈی دل اگر بھر جاوے پورے یہاں ہمارے سے زیادہ تو کیا ہوگا اس کا. ہاں، اور کپڑوں میں جوئیں پڑ گئی. بس کپڑے پہنے کے جوئیں، اور جوئیں تو پیار کرتی ہے نا. ایک جو آ جائے تو جینا حرام، جوئیں ہی جوئیں. اور برتنوں اور کھانوں میں مینڈک. کیا کیا؟ ہر جگہ مینڈک. نیوالا اٹھایا گوشت کا، بسم اللہ، مینڈک اندر جا رہا ہے مینڈک. سمجھ میں آیا؟ اور خون جگہ جگہ، پانی پورا خون. دوسرے پیوے تو پانی اور یہ اٹھاوے فرعونی اور فرعون تو خون. اے موسیٰ اس مصیبت سے نجات دے. جن کو قرآن میں آیات مفصلات کے عنوان سے بیان کیا گیا. اور فرعون کا حال یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی عذاب آتا اور اس سے عاجز ہوتا تو موسیٰ سے فریاد کرتا کسی طرح عذاب ہٹا دو، ہم وعدہ کرتے بنی اسرائیل کو عذاب کر دیں گے. پھر جب عذاب ٹل جاتا پھر بدعہدی کرتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا یہ قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو رات میں لے کر شہر سے نکل گئے. فرعون نے جب صبح دیکھا یہ سب چلے گئے تو اپنی فوج تمام اطراف سے جمع کر کے ان کے تعاقب میں چھوڑ دی. راج کس پہ کروں گا؟ سمجھ میں آیا؟ سب چلے گئے تو راج کس پہ کروں گا؟ اس لیے فکر ہوا اب جاؤ پکڑ کے لاؤ. ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا، اس دریا کو جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے راستے میں تھا یہ حکم دیا کہ جب موسیٰ تجھ پر لاٹھی مارے تو دریا میں 12 راستے بنا دینا. 12 قبیلوں کے لیے اسرائیل کے بیٹے 12 تھے. سمجھ میں آیا؟ جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبائل الگ گزرے. جب یہ گزر جائیں تو ان کے تعاقب میں آنے والوں پر پھر دریا تو مل جانا. کس پر؟ فرعون پر مل جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے قریب میں تو لاٹھی مارنے دریا میں راستہ لاٹھی مارنے سے پیدا ہو گئے. ان کی قوم نے وہ بھول گئے، اصل میں یاد نہیں رہا کہ لاٹھی مارنا. سمجھ میں آئے؟ تو موسیٰ کی قوم بڑی اتولی تھی. انا لمدرکون، ارے موسیٰ ہم تو مر گئے، ہم تو پکڑے گئے. آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، ہم تو پکڑے گئے. انا لمدرکون. سمجھ میں آیا؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد آیا کہ دریا پر لاٹھی مارنے سے اس میں راستے بن جائیں گے. انہوں نے فوراً مار دی لاٹھی. جب فرعونی افواج کے اگلے حصے تقریباً مل چکے، ان کا حصہ اندر چلا گیا اور آخر میں بنی اسرائیل بچے اور یہ بھی گھس رہا تھا اندر. جب دونوں مل چکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا کے الگ الگ ٹکڑے ہو کر وعدہ ربانی کے مطابق 12 راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر کر اندر راستے بننے سے پہلے وہ آئے تھے اور دونوں مل گئے تھے نزدیک. فرعونی افواج جو ان کے تعاقب میں تھی انہوں نے دریا میں راستے دیکھ کر ان کے تعاقب میں اپنے گھوڑے اور پیدل لوگوں کو ڈال دیا تو دریا کے یہ مختلف ٹکڑے بامر ربانی اللہ کے حکم سے پھر آپس میں مل گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو ان کے اصحاب نے کہا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ فرعون ان کے ساتھی غرق نہ ہو. ہاں کہ سب ڈوب گئے ہو لیکن فرعون غرق نہیں ہوا ہوگا، یہ ڈر لگا انہیں.
سمجھ میں آیا کہ فرعون غرق ہوا ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ کیونکہ یہ ایسی ہوا بناتے تھے کہ یہ بادشاہوں میں اللہ آتا ہے یہ مر ہی نہیں سکتے، ان کو موت ہی نہیں، اسی لیے تو ممی بنا بنا کے رکھتے تھے وہ. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آج بھی یہی ہے، یہاں بھی وہی تصور ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں، یہ تو بھگوان ہے. تو جب ان کے دل میں شک آیا کہ غرق نہ ہوا ہوگا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی فرعون کی ہلاکت ہم پر ظاہر کر دے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت نے فرعون کی مردہ لاش کو دریا سے باہر پھینک دیا اور سب نے اس کی ہلاکت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. سمجھ میں آیا؟ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ. اچھا کلمہ پڑھا اس نے، فرعون نے کیا کیا؟ کیا ہے وہ آیت کیا ہے وہ؟ نہیں وہ نہیں آمنتو بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل. لیکن یہ کلمہ پڑھنا بے وقت تھا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، اس کو بولتے ہیں غرغرے کی حالت کا پڑھنا، نہ کفر معتبر نہ ایمان معتبر. تو کیا فائدہ ہوا؟ اب کا ہوت پچھتاوت بھیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو وہ فرعون، اس کے بعد یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے چلے تو راستے میں ان کا گزر ایک قوم پر ہوا جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت اور پرستش کر رہے تھے. اب وہ مصیبت سے بچے تو بت پرستی کا شکار ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ. اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دے. اللہ کو دیا چھوڑ کے. زندگی غلامی میں گزری تھی نا فرعون کے. ہاں تو وہ فطرتیں جو ہے وہ فطرت بدلتی نہیں ہے جلدی. غلام قوموں کو کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. علامہ اقبال نے کہا غلامی میں بدل جاتا ہے، ان کا ضمیر ہی بدل گیا. موسیٰ جیسے نبی ہیں، اللہ کی مددوں کو آنکھ سے دیکھا، فرعون کی نیا ڈبو دی اللہ تعالیٰ نے. یہ سب دیکھنے کے باوجود دیکھ رہے ہیں ہوم مارو بوم 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 بوم. ارے کتنا اچھا لگ رہا ہے. موسیٰ ہم کو بھی ایک ایسا معبود بنا کے دے دینا، ایسا ہی معبود بنا دو جیسے انہوں نے بہت سے معبود بنا رکھے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عجیب قوم ہو کہ ایسی جہالت کی باتیں کرتے ہو. یہ لوگ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں ان کی عبادت برباد ہونے والی ہے کہ تم اپنے پروردگار کے اتنے معجزات اور اپنے اوپر انعامات دیکھ رہے ہو، پھر بھی تمہاری جاہلانہ خیالات نہیں بدلے. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئے اور ایک مقام پر جا کر ان کو ٹھہرا دیا اور فرمایا تم سب یہاں ٹھہرو، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں. کہاں جاتا ہوں؟ اور 30 دن کے بعد واپس آؤں گا. کتنے دن کے بعد؟ اور میرے رب ہارون علیہ السلام میرے پیچھے میرے نائب خلیفہ رہیں گے، ہر کام میں ان کی اطاعت کرنا. تو اپنی قوم برادری جماعت پر ایک امیر بنانا یہ سنت رسول ہے، سنت انبیاء ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کس کے مشورے سے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ ارے بولو. نبی اور رسول کچھ کہتے ہیں تو صرف اللہ کی طرف سے، کچھ کرتے ہیں تو صرف. یہ بات یاد رکھنا. ارے سمجھے گی نہیں؟ اب یہ ہو گیا، چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام ان سے رخصت ہو کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور 30 دن روزہ رکھا. سمجھ میں آیا؟ مسلسل روزہ رکھا تاکہ اس کے بعد کلام ربانی سے پھر کیا کائے کی تیاری تھی. یہ 30 روزے اللہ سے بات کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مگر 30 دن رات کے مسلسل روزے سے جو ایک قسم کی بو روزہ دار کے منہ میں معدے کی بو پیدا ہوتی وہ ہو گئی. اب یہ فکر ہوئی اللہ سے بات کرنا ہے کہ اس کی اس بو کے ساتھ اللہ سے شرف ہم کلامی بات کرنا یہ نامناسب ہے. تو پہاڑی گھاس کے ذریعے مسواک کر کے منہ صاف کر لیا. کیا کیا؟ کوئی پہاڑی گھاس ہوگی اس سے کیا کر دیا؟ مسواک کر کے منہ صاف کر لیا. جب بارگاہ حق میں حاضر ہوئے تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا تم نے افطار کیوں کیا؟ یہ بدبو لے کر آنا تھا. روزے کی بدبو کس کے لیے تھی؟ کس کی وجہ سے تھی؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے.
تو ہمارے یہاں بھی کیا ہے، ہماری حدیثوں میں کیا آیا ہے کہ روزے دار کی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ تو وہ جو انہوں نے افطار کیا، مسواک کیا، بدبو زائل کی، اللہ کو پسند نہیں آیا، فرمایا افطار کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ موسیٰ نے کچھ کھایا پیا نہیں، صرف کیا کیا ہے، منہ صاف کر لیا ہے، لیکن پیغمبر نے منہ صاف کیا ہے تو اس منہ کے صاف کرنے کو بھی افطار کرنا کہا۔ نزدیکارہ بیش بود حیرانی، دور والے کریں گے چلے گا بڑے بڑے گناہ، نزدیک والوں نے بے ادبی بھی نہیں کرنا، وہ گناہ سے بڑھ کر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، موسیٰ نے اس حقیقت کو سمجھ کر عرض کیا ہے میرے پروردگار مجھے خیال ہوا آپ سے بات کرنا ہے، منہ میں بدبو رہے گی اچھا نہیں، حکم ہوا موسیٰ کیا تمہیں خبر نہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو ہمارے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، اب آپ لوٹ جائیے اور 10 دن مزید روزے رکھیے پھر ہمارے پاس آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ادھر بات چلی اتاولے لوگوں میں، ہارون کہاں ہے موسیٰ، نہیں ہے موسیٰ، کہاں ہے موسیٰ؟ ارے بھول گئے ہوں گے، کچھ کام کی وجہ سے اٹک گئے ہوں گے وہاں پر، وہ وہاں سمجھا رہے اور وہاں شیطان نے اپنا چکر چلایا۔ سمجھ میں آیا؟ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے دیکھا مدت مقررہ گزر جانے کے بعد موسیٰ واپس نہیں آئے تو یہ بات ناگوار ہوئی۔ ادھر ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد اپنی قوم میں خطبہ دیا کہ قوم فرعون کے لوگوں کی بہت سی چیزیں جو تم نے عاریتاً مانگ رکھی تھی، انہوں نے قوم فرعون کی کچھ چیزیں، کچھ کڑا دے دو، کچھ یہ دے دو، تلوار دے دو، کچھ تانبا دے دو، کچھ پیر کے پازیب دے دو، یا انہوں نے تمہارے پاس امانت رکھی تھی وہ آئی ہے تمہارے ساتھ کہ ہاں آ گئی ہے وہ گڑبڑ میں بھاگ دوڑ کے اندر، وہ سب تم اپنے ساتھ لے آئے ہو، اگرچہ تمہاری بھی بہت سی چیزیں قوم فرعون کے پاس عاریتاً ودیعت تھی، آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں ہمارے پاس عاریت اور ودیعت تھی، آپ لوگ ہاں چیزوں کے معاوضے میں ہم نے رکھ لی، انہوں نے کچھ رکھ لیا کچھ ہم نے رکھ لیا، ایسا سمجھ رہے ہیں، مگر میں اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ ان کی چیزیں تم استعمال کرو، ان کی عاریت ودیعت کا سامان تم اپنے استعمال میں لاؤ، ہم اس کو واپس بھی نہیں کر سکتے۔ کہاں جائیں گے دینے کو؟ ابھی وہ بولیں گے آئیے ویلکم۔ اس لیے ایک گڑھا کھدوا کر سب کو حکم دیا کہ یہ چیزیں چاہے زیورات ہو یا دوسرے استعمال کی چیزیں گڑھے میں ڈال دو، ان لوگوں نے ڈال دی۔ ہارون علیہ السلام نے سارے سامان کو اوپر سے آگ لگوا دی جس سے سب سامان جل گیا، فرمایا اب یہ نہ ہمارا رہا اور نہ ان کا رہا، تو وہ سارا تانبا پیتل سونا چاندی جو تھا وہ جلا دیا کھٹے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ ایک شخص سامری تھا، کیا نام تھا اس کا؟ سامری۔ تو یہ سامری تھا، یہ ایک ایسی قوم کا فرد تھا جو گائے کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں ہر مندر کے باہر گائے انتظار میں چاہیے، سمجھ میں آئے؟ یہ وہاں سے سلسلے چل رہے ہیں، تو گائے کی پوجا یہ ان کی نہیں، یہ تو بیچارے مقتدی ہیں۔ کیا یہ مقتدا یہود ہے؟ مقتدا کون ہے؟ یہود اور نصارہ، وہ مقتدا تھے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، سامری جو تھا بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، مگر جب موسیٰ اور بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس کو یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کا ایک اثر دیکھا، یعنی جہاں ان کا قدم پڑتا اس میں زندگی اور نمو پیدا ہو، قدم پڑا کہ وہاں کچھ پیداوار دیکھا، اس نے گھاس اگی، یہ ہوا، وہ سمجھا کہ یہ خاص اثر ہے اس کا، لہذا اس نے اس جگہ سے ایک مٹھی مٹی کو اٹھا لیا۔ کیا کیا؟ ہاں ایک مٹھی مٹی اٹھا لیا، اس کو ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہا تھا کہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس کی مٹھی میں کوئی فرعونی زیور وغیرہ ہے، وہ تھی مٹی۔ اس سے کہا کہ جس طرح سب نے اس گڑھے میں ڈالا ہے تو بھی اس کو ڈال دے، یہ تیرے ہاتھ میں جو ہے تو بھی ڈال دے، اس میں کچھ زیور ہو ہے ایسا سمجھے۔ اس نے کہا یہ تو وہ رسول جبرائیل کے نشان قدم کی مٹی ہے جس نے تمہیں دریا سے پار کرایا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دریا سے پار کرایا، وہ اس کی مٹی ہے یہ، اور میں اس کو کسی طرح نہ ڈالوں گا سوائے اس کے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصد کے لیے ڈالوں، کیا بول رہا ہے دیکھو، میں مٹی ڈالوں گا یہ گڑھے میں جو جل رہا ہے، جس مقصد کے لیے ڈالوں ہارون آپ دعا کرو وہ مقصد پورا ہو جائے۔ او ہو موقع پہ چوکا مارا اس نے۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کا وعدہ کر لیا، اس نے وہ مٹھی مٹی کی
اس گڑھے میں ڈال دی، اور حسب وعدہ ہارون علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جو کچھ سامری چاہتا ہے وہ پورا کر دیجیے، سمجھے؟ جب وہ دعا کر چکے تو سامری نے کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سونا چاندی لوہا پیتل جو کچھ اس گڑھے میں ڈالا گیا ہے ایک گائے کا بچڑا بن جائے۔ ہارون علیہ السلام دعا کر چکے تھے، قبول ہو گئی تھی، جو کچھ زیورات اور تانبا پیتل لوہا اس میں ڈالا گیا سب کا ایک بچڑا بن گیا، جس میں کوئی روح تو نہ تھی مگر گائے کی طرح آواز نکال رہا۔ حضرت ابن عباس نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ وہ کوئی زندہ آواز نہیں تھی بلکہ ہوا اس کے پچھلے حصے سے گھستی تھی اور منہ سے نکلتی تھی کرتا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اب بیچارے گمراہوں کو کچھ نہ کچھ بہانا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ بہانا چاہیے۔ تو وہ بہانا ہو گیا کہ ارے دیکھو آواز نکل رہی ہے، دیکھو آواز نکل رہی۔ یہ عجیب و غریب قصہ دیکھ کر بنی اسرائیل کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب یہ امتحان تھا۔ کیا تھا یہ؟ کچھ لوگ سامری کی طرف ہو گئے، کچھ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، کچھ لوگ خالی موقع دیکھتے رہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو شیطان نے اپنا کام کر دیا، سامری گمراہی کا ذریعہ بن گیا۔ یا قوم انما فتنتم به وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا تمہارا امتحان ہوا ہے، میری بات مانو، یہ چکر میں مت پڑو اس کے گائے کے بچڑے بچڑے کی پوجا کے۔ اس طرف جب 40 روز پورے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنے کی خبر دی۔ موسیٰ تیرے پیچھے ایسا ایسا گوسالہ پرستی، گوسالہ گو گائے، ہاں اس کا بچہ، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بچڑا، بچڑا پرستی وہاں پوجا ہو رہی ہے جس میں ان کی قوم مبتلا کی گئی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام غصے میں لوٹے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں لوٹے افسوس کرتے ہوئے، ہاں، اور آنے کے بعد القى الالواح، جو تورات کی لوح تختیاں لے کر آئے تھے وہ ایسی زمین پہ غصے میں رکھی اور اپنے بھائی بڑے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ یبن امی، انہوں نے کہا یبن امی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ اے میرے بھائی میرے ساتھ یہ بدسلوکی مت کرو، دنیا ہنسے گی، نہ میرا سر پکڑو نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرے ساتھ بدتمیزی کرو، میں صرف اس لیے تھوڑا نرم پڑا، اگر میں سخت ہوتا تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ اور تم پھر کہتے کہ میرے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ ہوا، بات سمجھے؟ الواح یعنی تختیاں، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں۔ پھر سامری کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے جبرائیل کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے ایک مٹی اٹھا لی تھی، مٹھی، سمجھ میں آیا؟ اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ چیز اس میں ڈالی جائے گی، اس میں حیات، زندگی کے آثار پیدا ہوں گے، مگر میں نے تم لوگوں سے اس بات کو چھپائے رکھا۔ فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی، میں نے اس کو ڈال دیا اور میرے دل نے ایسا ہی چاہا، نفس پرست تھا وہ۔ سمجھ میں آیا؟ قال فاذهب فإن لك في الحیات، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تو جا، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو خود بولے گا، ایسا سڑے گا تیرا بدن کہ تو بولے گا لا مساس، مجھے مت چھو، مجھے مت چھو، مجھے مت چھو، میرے قریب مت آؤ، اور وہ بیماری میں مر گیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آ گیا ہم فتنے میں مبتلا کیے گئے تھے، اور سب کو اس جماعت پر غبطہ اور رشک ہونے لگا جو جماعت گمراہی سے رکی ہوئی تھی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 نیک لوگوں کو ساتھ میں لیا اور لے کر گئے، اللہ کے پاس گئے، اور وہاں زلزلہ آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ پہلے کرنا تھا جو بھی کرنا، کیونکہ اس میں کچھ وہ گوسالہ پرست لوگ بھی آ گئے تھے، تو ان کی نحوست سے زلزلہ آیا۔ تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت ربی لو شئت اہلکتہم من قبل، پہلے ہلاک کرنا تھا ان کو، میرے ساتھ آئے، یہ میرے کو نام رکھیں گے،
ہاں من قبل وَإِيَّا أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، بے وقوفوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم کو ہلاک کرتا ہے اللہ تو. وہاں دعا کی موسیٰ علیہ السلام جلانی بہت ہے. ہاں سمجھ میں آیا؟ تفصیلی واقعہ ہے. پھر اس کے بعد ہے دیکھو یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میں نے آپ سے اپنی قوم کی توبہ کے بارے میں عرض کیا، آپ نے جواب دیا میں رحمت کروں گا، میری قوم کے علاوہ دوسری قوم کے متعلق ارشاد فرمایا. تو پھر آپ نے میری پیدائش کو مؤخر کیوں نہ کر دیا کہ مجھے بھی اس نبی، اللہ تعالیٰ نے وہاں بشارت دی کہ ایک نبی پیدا کروں گا ان کے امتی ہوں گے، تو مجھے بھی ان میں پیدا کرنا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری امت میں. سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہونے کا ایک طریقہ پیش کیا گیا، اور وہ طریقہ یہ تھا ہر شخص اپنے متعلقین میں سے بیٹا باپ کو تلوار سے قتل کرے تو توبہ قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کتنی سخت توبہ، قتل کرو. اور کیا انہوں نے، تب توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ میں جہاں یہ گوسالہ پرستی کا گناہ کیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی جن کا حال موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا اور ان کے بے قصور صالح سمجھ کر انہوں نے ساتھ لیا، مگر در حقیقت ان کے دل میں وہ بچڑے کی پوجا کا جذبہ اب تک تھا. وہ بھی اپنے دل میں نادم ہو گئے، توبہ کیا. انہوں نے اس شدید حکم پر عمل کیا جو ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے بطور کفارہ طے کیا گیا تھا، یعنی رشتہ داروں کو کاٹے. توبہ قبول کرنے کا عجیب انداز تھا. دیکھو اس کے بعد حضرت موسیٰ نے تورات کے الواح کو غصے میں رکھ دیے تھے، وہ اٹھا لیا اور پھر ملک شام کی طرف چل دیے. کدھر چلے؟ وہاں ایسے شہر پر پہنچے جس پر جبارین کا قبضہ تھا. ملک شام کے رستے جبارین کا قبضہ تھا جن کی شکل و صورت، قد و قامت بھی ہیبت ناک تھی. ان کے ظلم و جور اور قوت و شوکت کے عجیب و غریب قصے ان سے کہے گئے تھے. تو فرمایا چلو شہر میں داخل ہو. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اذهب انت وربك فقاتلا، تو اور تیرا رب دونوں جاؤ لڑائی کرو ان سے، اور جب وہ ہار جائیں گے ان کو نکال دیں گے نا پھر ہم آئیں گے. سمجھ میں آیا؟ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم اس شہر میں داخل ہوں گے. جبارین کس سرزمین میں تھے؟ ملک شام کی سرزمین میں تھے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے جو نہیں آئے نا ساتھ میں لڑنے کو، تم اور تیرا رب تم لوگ چلے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ نے وادی تیہ، میدان تیہ میں سزا دی. 40 کلومیٹر پر تھا وہ خالی، لیکن یہ قوم صبح نکلتی دن بھر بھٹکتی تھی، شام کو واپس. یہ سزا دی اللہ نے. سمجھے کہ نہیں؟ وہیں بھٹکتی تھی وہیں رہتی. ہارون علیہ السلام بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی تھے ساتھ میں. لیکن یہ کرم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی کی برکت سے سزا کے دوران بھی وادی تیہ میں کھاتے کیا ہوں گے؟ تو اللہ نے من اور سلوہ اتارا. کیا اتارا؟ ایسا حلوہ جیسا تھا، وہ وہاں کے درختوں کے اوپر رات کو اللہ اتار دیتے تھے، وہ حلوہ کھاتے تھے. اور اسی طریقے پر کیا تھا، یہ تیتر بٹیرے نا، یہ تلے ہوئے بھنے ہوئے آتے تھے، وہ کھاتے تھے. اسی قوم نے دال مٹر مسور مانگا ہے کہ اس کے برکت ان کی وجہ سے ہم کو ملا ہے، نہ تو ہم بھی من و سلوہ کھاتے تھے. تو کس کی برکت سے؟ بولو کس کی برکت سے؟ نبی کی برکت سے. اچھا خبر کس نے دی تھی فرعون کو؟ اس نے صرف چلا پکار کی تھی، اے موسیٰ تم فساد بچانا چاہتے ہو بنی اسرائیلی نے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کی بات سن کر خبر دینے والا کون تھا؟ فرعون کا آدمی تھا. خبری کون تھا؟ بولو. میں نے تم کو ایک بات کہی تھی ابھی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا، 30 دن گئے اللہ نے بلایا، 10 دن اوپر بڑھائے اللہ نے ہی کرنے کو کہا، اللہ نے منع نہیں کیا. پھر اس کے بعد اللہ ہی نے خبر دی دیکھو تمہارے پیچھے تمہاری قوم کیا ہو گئی ہے. ارے بولو کیا ہو گئی ہے؟ بچڑا پرست ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام گئے، ہو گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ٹیکا نہیں کیا. سمجھ میں آئے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی آئے. پوری زندگی میں نہ اللہ کے نبی نے، خاتم الانبیاء نے، نہ کسی صحابی نے
اس واقعے پر موسیٰ علیہ السلام پر تنقید کی کبھی نہیں ہوا. ارے ہوا. پہلا شخص آیا ہندوستان میں مودودی. کون آیا؟ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو آگے چلے گئے، پیچھے جنگل کی آگ کی طرح گمراہی اور ضلالت پھیل گئی. اس شخص نے کہا اور اس کے بعد ہائے افسوس. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کس نے کہا. کسی امتی کو، بڑے سے بڑے عالم کو بولنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جو بولتا وہی ہے جو اللہ بولتے ہیں، کہتے ہیں، اور کرتا بھی وہی ہے. لیکن ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ صرف ایک بات ثابت کرنے کے، بھائی امیر صاحب اپنی جماعت کے ساتھ رہیں، ہاں امیر صاحب اپنی جماعت کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہ پھریں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام امیر صاحب چلے گئے تو پیچھے گمراہی پھیل گئی. کیا ثابت کر رہے ہیں؟ جہالت کے پلندے ہیں یہ علماء. یہ عالم نہیں، یہ جاہل ہے، جاہل. اللہ کے بعد کس کو بولنے کا کیا حق ہے؟ اگر حق تھا تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. بولا کہیں پر اللہ کے نبی نے موسیٰ نے غلط کیا کہ وہ چلے گئے اپنی جماعت کو چھوڑ کے پیچھے جو ہے وہ بچڑا پرستی شروع ہو گئی. کہا ہائے ایسی اندھی قوم کہ وہ سمجھنے کے بجائے وہ جھنڈا لے کے زندہ باد زندہ باد. ہمارے اس نے فرمایا جا تو بھی ان کے ساتھ. نبی پر تنقید کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ نبی پر تنقید، قرآن پر تنقید، یہ دین کا کام ہے، دین کے ٹھیکیدار ہیں. کبھی بھی جب نص کی بات آئے، کس کی بات آئے؟ نص یعنی قرآن اور حدیث، تو وہاں ہم کو بولنے کا حق نہیں ہے. خاموش ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ. اس کا خیال رکھیں کہ نبیوں کے واقعات میں ہم کو اپنا شان پانا نہیں بتانا چاہیے. اور پھر آگے بڑھ کے اتنی جرأت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح میں معمول سے ہٹ کر گوشت اور روٹی کھلائی تو اللہ نے حالات کا شکار کر دیا. واہ رے واہ. اور اللہ کہہ رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنی من سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہی کہتے ہیں. تو ہمارے پیغمبر نے جو کیا، ولیمہ کیا، دال روٹی کا کیا، جو کی روٹی کا کیا، یا توشے جو تمہارے پاس ہے سفر کے اندر حضرت میمونہ کے نکاح میں، لاؤ دستر بچھاؤ، کوئی گھی لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی گوشت کے ٹکڑے لایا، کوئی روٹی کے ٹکڑے لایا، کھاؤ اپنی ماں کا ولیمہ. یہ بھی کیا ہے آپ نے، اور اللہ ہی کے حکم سے کبھی گوشت اور روٹی بھی کھلائی ہے. تو کون ہوتا بے بولنے والا؟ تم بھی نہیں بولوں گا میں. تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ کون ہوتا ہے بولنے والا؟ کہ معمول سے ہٹ گئے اللہ کے نبی اور عام ولیموں سے ہٹ کر گوشت روٹی کھلائی تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت کا شکار بنایا. تو جناب والا آپ کے دستر پر روزانہ گوشت روٹی کھائی جاتی ہے. میں نام نہیں لیتا کس جگہ، ہم نے کھائی ہے. تو جتنے حالات آئے، جتنے عذاب آئے، جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی قانونی جکڑ بندیاں آئیں، جتنا آپ فرار ہوئے، جتنا آپ نے یہ کیا، یہ اسی گوشت روٹی کی نحوست ہے. بولوں گا پھر میں سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر 2 کٹرے کاٹتے ہیں روزانہ، 2 3 کٹرے. کٹرا سمجھتے کیا؟ ارے یو پی کے اندر بھینسے کو بولتے. کس کو بولتے ہیں؟ ارے بولے یہ کیا، یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یا آپ دوپہر کو یہ کھانے والے ہیں، تہجد میں آ رہے ہیں جب ہو رہے ہیں. گوشت روٹی. اللہ کا نبی خاتم الانبیاء ایک مرتبہ اپنے ولیمے کے اندر اگر گوشت روٹی کھلائے تو مصیبت کا شکار ہو، اور جناب آپ بخشے جائیں گے. آپ نے تو زندگی بھر گوشت روٹی کھائی ہے. سوچ سمجھ کے علم ہونا چاہیے. کس پر بول رہے ہیں، کہاں بول رہے ہیں، کس کو بول رہے ہیں؟ خالی اپنا پاؤس پڑا رکھا، بگو بگو ہاتھ دے دیا اپنا نندی بیل کی طرح، بگو بگو. ارے تمہاری منڈیا ہلانا، تمہاری داڑھی ہلانا سب اللہ کے پاس پکڑا جائے گا. میں اللہ تھا کہ وہ اللہ تھا تیرا؟ کاہے کو منڈیا ہلاتا تھا؟ بولنا چاہیے، غلط کو غلط بولنا چاہیے. نہیں سمجھتے، سمجھنا چاہیے.